شام کا اندھیرا جیسے ہی چاروں طرف پھیلا، سیما آنٹی کو ہول اٹھنے لگے۔ ارے میں کہتی ہوں، تم نے لڑکی ذات کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گی اپنے شوہر کو؟ ارے آپا، آپ تو بس یوں ہی پیچھے لگی رہتی ہیں میری لائبہ کے۔ سارا دن تو بچی پڑھنے میں لگی رہتی ہے، اور آپ ہیں کہ کبھی کچھ بولتی ہیں اور کبھی کچھ۔ سمی آنٹی منہ ہی دیکھتی رہ گئی جہارا بیگم کا۔ دیکھو تو صحیح، جوان بیٹی صبح کی گئی ابھی تک نہیں لوٹی، اور یہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ سیمی آنٹی اور جہاں آرا بیگم کا گھر ساتھ ساتھ تھا، صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ آپس میں خوب میل ملاپ تھا۔ سیمی آنٹی کے 4 بچے تھے جو خیر سے اپنے اپنے گھروں کے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ کم عمر میں ہی چاروں کے گھر بسا چکی تھیں، جبھی سکون میں تھیں۔ بڑا بیٹا حیدرآباد میں تھا بیوی بچوں کے ساتھ، اور چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ بہو بھی ملنسار اور سیدھی سادی تھی، اس لیے انہیں گھر کے کام کاج کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر چلانا بہو کے ذمہ تھا۔ شوہر کو دنیا سے گئے 3 سال ہو گئے تھے۔ یوں تو جہاں آرا بیگم کے خوب آنا جانا رہتا تھا، ان کا اور انہیں پیار بھی بہت تھا جہاں آرا بیگم اور ان کے بچوں سے۔ وہیں جہاں آرا بیگم کی تسلی بخش طبیعت سے بہت عاجز رہتی تھیں، انہیں زمانے کی اونچ نیچ کا بتاتی رہتیں۔ جہاں آرا بیگم جہاں کچھ باتیں مان لیتی تو وہیں کبھی سنا بھی دیتی تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی، وہ بھی بڑی آرزوں اور منت مرادوں سے آئی ان کی گود میں۔ 2 بیٹوں کے بعد اللہ نے ان کی اور ان کے شوہر کی سن لی، اور ان کے گھر میں رحمت نازل ہوئی۔ خوب لاڈ پیار نے لائبہ کو سر پر نہیں آسمان پر چڑھا دیا تھا۔ گندمی رنگت کی لائبہ لگتی تو سب کو پیاری تھی، عادت اور اخلاق کی بھی کمی نہ تھی، بس لاڈ پیار اور اکلوتے پن سے تھوڑی نہیں بلکہ بہت بگڑ گئی تھی۔ صبح کالج جاتی تو شام گھر لوٹتی، کوئی کچھ نہ کہتا۔ ماں ہمیشہ طرفداری رہتی۔ جہاں آرا بیگم جب پوچھتی تو فوراً جواب دیتی، امی آج فلاں دوست کے گھر تھی، آج فلاں کے۔ ماں بھی فوراً مان لیتی، نہ باز پرس کرتی نہ منع کرتی۔ کبھی کمرے میں گھنٹوں بند رہتی تو کبھی گھنٹوں باتھ روم میں موجود ہوتی، ایسا لگتا سو گئی وہاں۔ جہاں آرا بیگم کو کوئی فکر نہ ہوتی کہ دیکھ لیں تو وہ کیا کر رہی ہے۔ اتنی دیر سے فون کان سے لگائے ہر بات یہی کہتی، بچی ہے، ہر بات پر ٹوکنا اچھی بات نہیں۔ امی میں آج لیٹ آؤں گی، میرا انتظار مت کریے گا۔ یہ سنتے ہی سیمی آنٹی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے بیٹی، تم تو روز ہی لیٹ آتی ہو، آج کیا آدھی رات کو آؤ گی؟ یہ سنتے ہی لائبہ شروع ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ کو کیا پتا پڑھائی کرنا کتنا مشکل کام ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ سیمی آنٹی حیران و پریشان کہ اب ایسا بھی کیا کرنا پڑتا ہے پڑھائی میں کہ لڑکی صبح کو جائے تو شام کو گھر کی راہ لے۔ ارے سیکنڈائر کی پڑھائی نہ ہوئی، ایم اے بی اے ہی ہو گیا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ آج کیوں اتنی دیر سے آؤ گی، مگر نہ اس نے سنا اور نہ بات سننے کی زحمت ماں کو اطلاع دینی تھی۔ سودے دیے تھے، سیمی آنٹی کو کیا بتاتی۔ سنتی ہو جہاں آرا بیگم، لڑکی کا اس طرح آنا جانا ٹھیک نہیں، زمانہ بہت خراب ہے، اور لڑکیوں کی عزت تو ویسے ہی دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتی ہے۔ ارے آپا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ دوست کے ساتھ مل کر پڑھنا ہوگا، آ جائے گی شام تک، اور بتا کر تو گئی ہے۔ ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، وہ بتا کر ہی گئی ہے، پوچھ کر نہیں۔ میری ساس کہتی تھی لڑکیوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور دیکھو شیر کی نظر سے، پر تم نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گھنٹوں کمرے میں بند رہتی ہے، اللہ جانے کیا کرتی ہے۔ تم ذرا کمرے میں ہی جھانک لیا کرو، ایک ہی بیٹی ہے تمہاری، تھوڑی عقل استعمال کرو۔ یہ سننا تھا کہ جہاں آرا بیگم غصے سے اٹھیں۔ آپا تم پھر شروع ہو گئی، میری بیٹی دوسروں کی بیٹیوں کی طرح ہرگز نہیں ہے، آپ میری بیٹی کے بارے میں کچھ مت کہا کریں بس، اور پیر پٹکتی کچن میں جا گھسیں۔ سیمی آنٹی منہ ہی تکتی رہ گئیں۔
صبح وہ حسب معمول پودوں کو پانی دے رہی تھیں کہ زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ذرا غور کیا تو آوازیں جہاں آرا بیگم کے گھر سے آتی معلوم ہوئیں۔ فوراً دوڑ کر گئیں۔ ذہن میں آیا بھی کہ اللہ آج اس کی بے فکری کوئی عذاب تو نہیں لے آئی۔ گیٹ پر دستک دی تو اندر سے فوراً گیٹ کھل گیا۔ دیکھا تو لائبہ سے بڑا بھائی آنکھوں میں خون لیے کھڑا ہے۔ دانش بیٹا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کیوں صبح صبح رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ غصے سے بھی قابو ہوتا دانش بولا، آپ جا کر امی سے پوچھیں، میں کام سے جا رہا ہوں۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اندر داخل ہوتی ہیں کہ جہاں آرا بیگم لٹی پٹی لاؤنج میں ہی مل جاتی ہیں۔ سمی آنٹی تک سے رہ جاتی ہیں کہ رات تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ جہاں آرا کی بیگم کی نظر جو ہی ان پر پڑتی ہے فوراً لپک کر ان کی طرف آتی ہیں اور گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں۔ آپا میں لٹ گئی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ سمی آنٹی نے انہیں صوفے پر بٹھایا، پانی پلایا اور پھر تھوڑا سنبھل کر پوچھا، کیا بات ہوئی ہے بتاؤ مجھے۔ جہاں آرا بیگم جھلملاتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ آپا رات کو دانش نے لائبہ کو ریسٹورنٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور وہ لڑکا خلیے سے لفنگا لگ رہا تھا۔ دانش دوستوں کے ساتھ تھا اس لیے اسے کچھ کہے بنا گھر آ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد لائبہ بھی آ گئی۔ جب دانش نے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ لڑکا تو بنا ڈرے بتانے لگی کہ اس کا چکر پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ، اور 2 مہینے پہلے دونوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ سیمی آنٹی تو پتھرائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرا تجربہ غلط نہیں تھا، پر ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی بڑے بڑے طوفان آتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم سر جھکائے آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو اور شرمندگی لیے بولی، آپا آپ ٹھیک کہتی تھیں، مجھے ہی بیٹی پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ ہم مائیں بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہوئے فخر کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں اتنے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مگر ہم ان کو دنیا کی اونچ نیچ نہیں سمجھاتی۔ جب بیٹیاں فیشن کرتی ہیں، ہر طرح کے اور بے پردہ باہر نکلتی ہیں، تو ہم مائیں غرور میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن ہم اس خوبصورتی کی حفاظت کرنا نہیں سمجھاتے۔ سیمی آنٹی کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اب کچھ بولنے کے لیے، اس لیے جہاں آرا بیگم کو سکتا ہوا چھوڑ کر آہستہ قدموں سے لوٹ آئیں اپنے گھر، اور وہ وہیں بیٹھیں جہاں آرا بیگم یہ سوچ رہی تھیں، کاش میں اپنے ماں ہونے کا فرض ادا کر پاتی۔ ان کے کانوں میں ابھی تک اپنے شوہر کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ تربیت کی ہے تم نے جہاں آرا بیگم، تم سے ایک بیٹی نہیں سنبھالی گئی، میں نے بہت بڑی غلطی کی تم پر بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری سونپ کر۔ بیٹیوں کو پہلی غلطی پر ہی سزا دینی چاہیے تاکہ وہ آگے نہ بڑھیں اور نہ پستی میں گریں اور نہ ماں کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ماؤں کو بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ بیٹوں پر نہ بیٹی پر، جو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن جائے۔ آج وہ ماں کے ساتھ ساتھ شوہر کا اعتبار بھی ہار گئیں۔ تو دوستو، اپنے بچوں کی تربیت میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔